یاد رکھیے گا اور بتائیے گا کہ کیا خدا اپنے وعدوں میں سچا ہے یا نہیں، اور اگر سچا ہے تو بلند آواز سے کہیے گا آمین۔ اور ایک اور بات، کیا ہم اپنے وعدوں میں سچے ہیں؟ تو یہاں پہ پھر آمین کہنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم 12 دفعہ بھول جاتے ہیں۔ برکت حاصل کرنے سے پہلے جب ہمیں برکت نہیں ملتی ہمارا موڈ فرق ہوتا ہے، اور جب ہمیں برکت مل جاتی ہے تو 12 دفعہ ہمارا ذہن جو ہے، ہمارا رویہ، ہمارا کردار فرق ہو جاتا ہے۔ آج بچوں کی تربیت کے حوالے سے آج ایک واقعہ میں یاد دلانا چاہوں گا۔ میرے بزرگ بیٹھے ہیں یہاں پہ، پیاری بہنیں اور بیٹیاں اور چھوٹے ننھے بچے بھی ہیں۔ ایک بہن کا ذکر ہے پرانے عہد میں، حنا اس کا نام ہے، اور وہ بانجھ ہے۔ اور وہ بانجھ ہے، بانجھ سے مراد جانتے نا ہم، اس کے اولاد نہیں ہے، اور وہ آہو نالا کرتی ہے، روتی ہے خدا کے حضور، سسکیاں لے لے کے روتی ہے کہ اے خداوند تو مجھے ایک بیٹا عطا کر دے، اور جو بیٹا تو مجھے عطا کرے گا وہ میں تیری ہیکل میں ہی تجھے لوٹا دوں گی، وہ سدا تیرے گھر میں تیری خدمت کرے گا۔ اب یہاں پہ کئی مائیں بیٹھی ہیں، باپ بھی ہیں۔ بانجھ ہونا کتنا پریشان کن عمل ہے، اور پھر دعا کا سنے جانا کتنا بڑا عمل ہے، اور پھر ایک عورت بہن اس کا اپنے وعدے پہ قائم رہنا، کیا یہ چھوٹی سی بات ہے؟ میں اور آپ نا جب ضرورت ہے نا، وہ بہن جو ہے وہ بانجھ ہے اور کہتی ہے کہ خدایا مجھے بیٹا دے دے، منت مانتی ہے کہ وہ میں بیٹا تیری ہی ہیکل میں تجھے لوٹا دوں گی۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، جب بیٹا ملا ہے ملنے کے بعد اس بات پہ قائم رہنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور کیا ہے، اس بچے کی تربیت کی ہے، اتنی ہی دیر اس کی ماں کے پاس وہ بچہ رہا ہے جب تک اس نے ماں کا دودھ پیا ہے، اور اس عرصے میں ماں نے اسے تربیت دی ہے۔ ماں نے تربیت کیا دی ہے کہ اس بچے نے، یہ بچہ گو میرے خدا نے میری گود میں ڈال دیا ہے، یہ بچہ میرا نہیں ہے، یہ بچہ خداوند کا ہے، اور میں نے خداوند کی ہیکل میں اسے چھوڑ کے آنا ہے۔ اور تربیت کا عنصر کہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے؟ یہ ایک چھوٹا بچہ اپنے ہی گھر میں ماں اسے چھوڑ کر دوسرے گھر میں جائے تو بچہ روتا ہے یا نہیں روتا؟ اور اگر بچہ کسی کے گھر میں چھوڑا ہے تو بچہ زیادہ روئے گا۔ اب تربیت کس طریقے سے کی ہے؟ ایلی کاہن کے پاس چھوڑ کے آئی ہے۔ اس بچے کا نام بھلا کیا ہے؟ بلند آواز سے بتائیے گا۔ شاباش، سیموئل۔ اب آپ غور کیجئے گا، ایک طرف ایسی ماں ہے جس نے منتوں سے مانگا ہے اور اس کی تربیت کی ہے، اور جب ایلی کاہن کے پاس چھوڑ کے آئی ہے تو کیا کہا ہے؟ خدا نے اسے آواز دی ہے، اور خدا نے اسے آواز دی ہے تو اپنی ماں کے پاس بھاگا ہے یا ایلی کاہن کے پاس بھاگا ہے نا؟ اس نے رو کے اپنی ماں کو آواز دی ہو، ذکر نہیں ہے نا؟ دوسری دفعہ آواز، تیسری دفعہ آتی ہے تو اسی کے پاس جاتا ہے جس کی ذمہ داری میں اس کی ماں اسے چھوڑ کر آئی ہے۔ تربیت کی بات کر رہے ہیں ہم۔ اب اسی تصویر کا دوسرا رخ دیکھیے گا۔ ایلی کاہن کے بچے ہیں، اسی ہیکل میں جو کاہن ہے اس کے بچے ہیں، ان کی پرورش اچھی نہیں ہوئی، وہ خدا کے وعدوں کو بھول گئے ہیں۔ 12 دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ خدا اپنے وعدوں میں سچا ہے اور ہم اپنے وعدے جب بھول جاتے ہیں نا، ہو سکتا ہے ہمارے بچے پرورش پا رہے ہوں، ہو سکتا ہے ان کے قد بھی بڑھ رہے ہوں، لیکن وعدے جب ہم کیے ہوئے پورے نہیں کرتے یا خدا کا خوف نہیں رکھتے تو کیا ہوتا ہے کہ ہم خدا کے فضل کے جو ماتحت ہوتے ہیں نا اس سے باہر چلے جاتے ہیں، اور خداوند کا خاص فضل جب ہم پر نہیں ہوتا تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ پتہ نہیں کام بھی 18 گھنٹے کرتے ہیں، 20 گھنٹے کرتے ہیں، پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی، خرچے اتنے زیادہ ہیں، سمجھ نہیں آتی، سرفرازی جس طرح سے ہم سوچتے ہیں اس طریقے سے نہیں ہوتی۔ نقص ہوتا ہے نا کہیں نہ کہیں پہ، تو نقص کہاں پہ ہونا ہے؟ ہم میں ہی ہونا ہے نا، خدا میں تو نقص نہیں ہے نا۔ ہم میں کمیاں ہیں، ہم میں کمزوریاں ہیں، اور ایک طرف ایسے بچے جن کی تربیت اچھی نہیں ہوئی، جو مذبح گاہ سے
گوشت چھین کے بھاگ جاتے ہیں، ہر قسم کی بدی کرتے ہیں۔ موازنہ کیجئے گا، ایک طرف ایسے بچے ہیں جن کی پرورش اچھی نہیں ہوئی، اور ایک طرف ایسے بچے ہیں، ایسا بچہ ہے جس کی پرورش اچھی ہوئی ہے۔ اور خدا کیا کہتا ہے؟ ایلی کاہن کو کیا کہتا ہے کہ اسے بتا دے کہ میں تیرے چراغ کو چراغ دان سے ہٹا دوں گا۔ اور وہ برکت کسے ملے گی؟ وہ جو تربیت یافتہ ہے، وہ جو خداوند کی آواز سنتا ہے، وہ جو خداوند کا تابعدار ہے۔ آج میں اور آپ یاد